कोई नौजवानों को सब्ज बाग दिखा रहा है, कहीं कोई और बेटा बाप से किसी भी तरह यूरोप जाने की जिद कर रहा है, कहीं कोई और शौहर सफर के खर्च के लिए बीवी का जेवर बेच रहा है। हमें रोकना होगा इस गैर कानूनी सफर का सिलसिला हर कीमत पर, हर सूरत में, वरना ऐसे कश्ती हादसे होते रहेंगे। यूनान में कश्ती का अलमनाक हादसा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर आज यौम सोग मनाया जा रहा है। कौमी परचम सरनगू, जाँ भाग अफराद के लिए खुसूसी दुआएं, वाक़े की तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील, मुतासरा पाकिस्तानी ख़ानदानों को तमाम तर तफसीलात से आगाह रखा जाए, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। FIA गुजरात ने यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस एजेंट को वजीराबाद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शहरियों को यूरोप भिजवाने के लिए पैसे वसूल करके लीबिया एजेंटों को भेजता था। एजेंट इटली पहुंचने के फीकस 23 लाख वसूल करता था। मुलजिम मुतासरा फैमिली की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार एजेंट से तहकीकात जारी हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से यूनान वाक़े पर उठाए गए इक़दामात लायक तहसीन हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गैंग पकड़ने और कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए तमाम इदारे अपना किरदार अदा करें। वरसा को अपने प्यारों के बारे में मालूमात फ़राहम करने के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ। कोटली में हंगामी बुनियादों पर DNA टेस्ट सेंटर कायम किया जाए। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान। आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख्खुस को बहाल करेंगे। मुल्क दुश्मन अनासर आज PTI की हिमायत में सामने आ गए हैं। हमने पहले कहा था कि PTI के पास बैरूनी एजेंडा है। हमने तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाश कर दिया है। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का टांग में तकरीब से खिताब। सेनेट और कौमी असम्बली के अलग अलग इजलास पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में हो रहे हैं। दोनों ऐवानों में कानून साजी के उमूर के अलावा आइंदा माली साल के वफाकी बजट पर बहस जारी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्रामों के तहत बेनज़ीर किफ़ालत नक़द इमदाद की चौथी सहमाही किस्त आज जारी की जा रही है। रजिस्ट्रार्ड अफराद को 9,000 रुपए की मुकम्मल रकम अदायगी की रसीद के साथ हासिल करेंगे। तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ की वज़ीर शाज़िया मरी की मुतल्लिक़ा हुकाम को सख्त निगरानी के ज़रिए इमदाद की फ़राहमी के अमल में शफ़ाफ़ियत यकीनी बनाने की हिदायत। वॉइस ऑफ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़े की मज़म्मत। जिन्ना हाउस जलाए जाने, शरपसंदों, सहूलतकारों और मास्टर माइंड को निशान इबरत बनाने का मुतालबा। सानह 9 मई में मुलव्वस एक और शरपसंद के अहले खाना का पैगाम। शरपसंद अयाज वल्द साहबजादा सानहा 9 मई के शरपसंदी के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ तोड़ फोड़ हमलों में मुलव्वस रहा था। मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के अफराद का 9 मई के शर्मनाक वाक़े पर शदीद नाराज़गी का इजहार। शरपसंद और शरंगेज़ों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। 9 मई के अंदोहनाक वाक़े पर एक मासूम पाकिस्तानी बच्ची के एहसासात। माँ धरती ने हमेशा सिखाया कि गुस्सा करना, घर में तोड़ फोड़ करना, आग लगाना और गालम गलोच करना सख्त नापसंदीदा अमल है। इंतहा पसंद हिंदू रहनुमा स्वारकर का जानशीन। मुस्लिम दुश्मनी में 2 हाथ आगे। विनायक दमोर स्वारकर के पोते रंजीत स्वारकर का मुसलमानों के माशी बाइकआउट का मुतालबा। हिंदू सिर्फ हिंदुओं के साथ लेन देन, कारोबार और तजारत करें। मुसलमानों के मुकम्मल बाइकआउट और खात्मे से ही हिंदुस्तान का वजूद कायम रह सकता है। रंजीत स्वारकर। सिखों के हुकूक के लिए आवाज उठाने वालों को भारत से बाहर भी टारगेट किया जाने लगा। कनाडा में सिखों के सरकर्दा रहनुमा हरदीप सिंह निजार कत्ल। मकतूल पर ब्रिटिश कोलंबिया के शहर सरे में गुरु नानक गुरुद्वारे की पार्किंग में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की। भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हरदीप सिंह निजार पर 10 लाख रुपए इनाम भी मुकर्रर कर रखा था। शिमाली भारत में गर्मी की शदीद लहर, हलाकतों की तादाद 100 से तजावुज कर गई। उत्तर प्रदेश में 54, बिहार में 44 अफराद हलाक। हीट वेव से मुतासरा 400 से ज्यादा अफराद हस्पताल मुंतकिल। ज्यादातर अमवात ब्रेन स्ट्रोक और डायरिया की वजह से हुई।
تنازعات کے دوران جنسی تشدد کے خاتمے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متفقہ طور پر منظور ہونے والی اس پہلی قرارداد کی تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ رواں برس کا موضوع تنازعات سے متعلق جنسی جرائم سے بچاؤ اور اس کے خلاف کارروائی کے لیے لوگوں کو انٹرنیٹ تک رسائی کی فراہمی کے لیے اقدامات کرنا ہے۔ 26ویں اسپیشل اولمپک گیم کا میلہ سج گیا۔ برلن میں رنگا رنگ افتتاحی تقریب، قومی دستے کی شرکت، اولمپیا اسٹیڈیم پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ دستے میں 54 مرد اور 33 خواتین کھلاڑی شامل۔ جوانوں کو سبز باغ دکھا رہا ہے، کہیں کوئی اور بیٹا باپ سے کسی بھی طرح یورپ جانے کی ضد کر رہا ہے، کہیں کوئی اور شوہر سفر کے خرچ کے لیے بیوی کا زیور بیچ رہا ہے۔ ہمیں روکنا ہوگا اس غیر قانونی سفر کا سلسلہ ہر قیمت پر، ہر صورت میں، ورنہ ایسے کشتی حادثے ہوتے رہیں گے۔ مرنے والے اپنے پیچھے جیتے جی مرنے والوں کو چھوڑ کے جاتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں، آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں مقدس افتخار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، یونان کے قریب بحیرہ روم میں کشتی ڈوبنے سے پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر آج ملک بھر میں یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ یوم سوگ منانے کا اعلان وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کیا۔ وزیر اعظم نے یونان میں کشتی ڈوبنے کے حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی اعلیٰ سطح کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں اکرام اللہ محسود۔ بحیرہ روم میں یونان کے ساحل پر 14 جون کو کشتی ڈوبنے کے واقعے میں خدشہ ہے کہ درجنوں افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ کشتی میں سوار زیادہ تر پاکستانی تھے۔ حکام کے مطابق جنوبی ساحلی قصبے پائلوس سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر حادثے کا شکار ہونے والی کشتی میں تقریباً 750 افراد سوار تھے، جن میں 104 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق زندہ بچ جانے والوں میں 12 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کشتی ڈوبنے کے حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے سوموار کو ملک بھر میں یوم سوگ کا اعلان کیا ہے اور جاں بحق ہونے والوں کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے واقعے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی اعلیٰ سطح کمیٹی بھی تشکیل دی ہے۔ نیشنل پولیس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل احسان صادق کمیٹی کے چیئرمین مقرر کیے گئے، جبکہ وزارت خارجہ کی افریقہ کے بارے میں ایڈیشنل سیکرٹری جاوید احمد عمرانی، آزاد جموں کشمیر پونچھ ریجن کے ڈی آئی جی سردار زہیر احمد اور وزارت داخلہ کے جوائنٹ سیکرٹری FIA فیصل نصیر کمیٹی کے ممبرز ہوں گے۔ کمیٹی یونان میں کشتی ڈوبنے کے تمام حقائق جمع کرے گی، جبکہ انسانی اسمگلنگ کے پہلو کی تحقیق ہوگی اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ کمیٹی کی جانب سے عالمی سطح پر اس مسئلے کے حل کے لیے تعاون اور اشتراک عمل کی تجاویز دی جائیں گی۔ فوری، درمیانی اور طویل المدتی قانون سازی کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ ایسے واقعات کا سبب بننے والے افراد، کمپنیوں اور ایجنٹس کو سخت ترین سزائیں دینے کے لیے قانون سازی ہوگی۔ کمیٹی 1 ہفتے میں رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ کمیٹی کی رپورٹ کی روشنی میں مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اس سے قبل دفتر خارجہ کو کشتی الٹنے اور اس میں پاکستانیوں کی ممکنہ موجودگی کی اطلاعات پر فوری کارروائی کرنے اور اس حوالے سے تمام تر تفصیلات فوری مہیا کرنے کی ہدایت کی تھی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ متاثرہ پاکستانی خاندانوں کے لیے فوری طور پر ہیلپ ڈیسک قائم کر کے انہیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ رکھا جائے۔ وزیر اعظم نے یونان اور مصر میں پاکستانی سفیروں کو ہنگامی اقدامات کرنے اور وفاقی وزیر داخلہ کو اپنے اداروں کے ذریعے تفصیلات جمع کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ میں پائے جانے والے ملوث ایجنٹس کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ اکرام اللہ محسود، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے یونان جانے والے کشتی ڈوبنے سے قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ صدر مملکت نے جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بحیرہ روم میں کشتی الٹنے سے پاکستانیوں کی وفات سے گہرا صدمہ پہنچا۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے یونان کے قریب بحیرہ روم میں کشتی الٹنے کے واقعے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے آج ملک بھر میں یوم سوگ منانے کے وزیر اعظم کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ مریم نواز نے جاں بحق افراد کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا بھی کی ہے۔
FIA गुजरात ने यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार एजेंट का ताल्लुक वजीराबाद से है, जो शहरियों को यूरोप भिजवाने के लिए पैसे वसूल करके लीबिया के एजेंटों को भेजता था। गिरफ्तार एजेंट इटली पहुंचने के फीकस 23 लाख रुपए वसूल करता था। मुलजिम को FIA ने एंटी ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने मुतासरा फैमिली की निशानदही पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार होने वाले एजेंट से मरकजी स्मगलर्स के हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। शेखोपुरा के इलाके मानावाला के मज़ाफ़ाती देहातों के 4 नौजवान भी यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाले चारों नौजवानों के घरों में सफ़े मातम बिछ गई है। शदीद परेशानी और गम के शिकार वालिदैन अपने बच्चों की लाशों के मुंतजर हैं। उन्होंने हुकूमत से एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ साथ उनके प्यारों का जसद खाकी की जल्द वापस लाने का मुतालबा भी किया है। इस हाल में भी है, हमें हमारा भाई वापस चाहिए। हमें अपने भाई को आगे नहीं भेजना, हमें अपना भाई वापस चाहिए। और जो रकम उसने एजेंट ने लिया हमें वो भी वापस चाहिए। एजेंट ने हमें धोखा दिया और खुद अब भाग गया। मेरे भाई को मुसीबत में डाल के खुद भाग गया। अब साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से यूनान वाक़े पर उठाए गए इक़दामात लायक़ तहसीन हैं। खुईरट्टा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की हिदायत पर कायम की गई आला सतह कमेटी में आज़ाद कश्मीर की भी नुमाइंदगी है। उन्होंने कहा कि कोटली में हंगामी बुनियादों पर DNA टेस्ट सेंटर कायम किया जाए और वरसा को अपने प्यारों के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। इस मौके पर उन्होंने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस गैंग को पकड़ने और कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए तमाम इदारों से अपना किरदार अदा करने का भी मुतालबा किया। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानी शहरियों की अलमनाक मौत पर आज कौमी सतह पर सोग है। मुतासरीन के अहले खाना गम से निढाल हैं तो शहर शहर मसाजिद में मरहूमीन के लिए दुआएं की जा रही हैं। मज़ीद तफसील हमारी नुमाइंदा मरियम मलिक की इस रिपोर्ट में। हमारा भाई जैसा भी चाहे हो हमें वापस चाहिए। मेरी मम्मा ने खाया पिया नहीं। यूनान में कश्ती का हादसा कौमी सानहा बन गया। वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर आज पूरे मुल्क में सोग है, हर आंख नम है। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम भी सरनिगू है। मुल्क भर की मसाजिद में सानहे का शिकार होने वालों के लिए खसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया है। अपने खानदान का सहारा बनने के लिए घर से निकलने वाले अब कभी लौट कर न आएंगे, ये सोचकर उनके अहले खाना गम से निढाल हैं। हम यही दुआ करते हैं कि हमारा भाई से सलामत हो और एजेंट को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वज़ीर आज़म ने वाक़े के हक़ाइक़ सामने लाने के लिए आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म जारी करते हुए तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी। कमेटी 1 हफ्ते में रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश करेगी, जिसकी रोशनी में मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बलोचिस्तान और दीगर सूबाई हुकूमतों के अलावा आज़ाद जम्मू और कश्मीर में भी यौम सोग है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हादसे के असल जिम्मेदारों इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। वो इसमें उन्होंने भी इनमें पूरा जो है ना, मैं समझता हूँ इस जुर्म में उनकी एआनत की। और ये जराइम जो है पिछले 40-50 साल से जारी हैं। कल या परसों जो है जो जुल्म किया यूनान की वहाँ पे कोस्ट गार्ड्स ने कि जब लोग डूब रहे थे उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। यूनान की पब्लिक का जो है वो ज़मीर जागा, उन्होंने प्रोटेस्ट किया है इस बात के ऊपर। मेरा ख्याल है वक्त है, इलेक्शन से पहले हमारे पास 1.5-2 महीने हैं। इसमें जो है हमें एक मुतहद होके हुकूमत को और अपोजिशन को इसके ऊपर कोई ना कोई फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए कि जो लोग इस कारोबार में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ जो है सख्त तरीन एक्शन हो। इसके सवा कोई चारा नहीं है। जनाब स्पीकर, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हम उनके जिन लोगों के बच्चे वहाँ पे डूब गए हैं समुद्र में, रोजी की तलाश में यहाँ निकले, लोगों की मजबूरियाँ हैं। अगर हमारी यहाँ पे इकॉनमी सही चल रही होती, खैर इकॉनमी तो हिंदुस्तान की, फिलीपींस की और भी ममालिक की सही चल रही है, लेकिन वहाँ से फिर भी तारकीन वतन जो है जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ज़्यादा मजबूरी है कि दहाइयाँ हो गई हैं, मासवाए बीच में छोटे छोटे पीरियड्स आते हैं जिनमें हमारी इकॉनमी रिवाइव होती है
اور روزگار کے مواقع یہاں پہ حاصل ہوتے ہیں. ادروائز جو ہے یہاں پہ روزگار کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے اور تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے, تعلیم کے شعبے میں بھی ہماری جو نیگلیجنس ہے, ایک نیشنل جو غفلت ہے, اس کی وجہ سے بھی یہ بچے زیادہ پڑھے نہیں تھے. یہ کوئی ہنرمند بچے نہیں تھے. کوئی 22 لاکھ, کوئی 30 لاکھ, کوئی 35 لاکھ روپے دے کے باہر گیا ہے. تو میرا خیال ہے بصیرت حکومت کے اور بصیرت پارلیمنٹ کے ممبران کے, جس میں اپوزیشن بھی شامل ہیں, ہمیں اس کے اوپر فوری طور پہ, میں حکومت کی طرف سے بھی اور ہماری ساری کولیشن پارٹنرز کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے بھی یقین دلاتا ہوں, جو لوگ جن لوگ جو اس وقت غمزدہ ہیں ان خاندانوں کو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے ایک یوم جو ایک سوگ جو ہے منانے کا جو ہے کل اعلان کیا, اور ان خاندانوں کے ساتھ جو ہے ایک یکجہتی یا دکھ کے وقت, غم کے وقت جو ہے ان کے غم میں شریک ہونے کا اعلان کیا. ساری قوم سوگوار ہے. لیکن مین جو کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کاروبار کو بند ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ یہ لوگ جو کل گرفتار ہوئے ہیں, کچھ لوگ بھاگ گئے ہیں, ان کے تانے بانے جو ہے ترکی میں بھی ہیں, وہاں بھی انہوں نے وہاں پہ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں, پھر بیٹھ کے 2-2, 3-3, 4-4 مہینے انتظار کرتے ہیں. اسی طرح لیبیا میں بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی ہماری ایمبیسیز کو پتہ ہوگا کہ یہ کیا کاروبار ہو رہا ہے. لیبیا میں بھی پتہ ہوگا کہ کیا کاروبار ہے. اور یہاں سے جب یہ لوگ جاتے ہیں, پوری کھیپ جاتی ہے, ایک ایک گھر کے 12-12, 13-13 نوجوان بچے گئے ہیں. تو یہ کوئی خفیہ طریقے سے تو نہیں گئے, ایئرپورٹوں کے ذریعے گئے ہیں. اور جو جہاں پہ یہ ایئرپورٹ سے ایگزٹ کرتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور آگے ان کا کیا رسکس جو ہے انوالوڈ ہیں ان کے وہاں پہ. تو جناب اعلیٰ, میں جو ہے وہ یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا کہ آج پارلیمنٹ بھی جو ہے اس غم میں جو ہے سوگوار خاندانوں کے ساتھ جو ہے بالکل شریک ہے, اور اس کا سدباب کرنا ہماری ذمہ داری ہے. میں پھر دہراؤں گا کہ الیکشن جو ہے وہ بالکل جو ہے نزدیک آ چکا ہے, لیکن پھر بھی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو, یہ قومی مسئلہ ہے, اس کو فوری طور پہ حل ہونا چاہیے. میں دوسری بات جناب اسپیکر, میں نے اس دن, میں تھوڑا ٹائم لوں گا, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, اس دن میں نے جو وائس چانسلر صاحبان کا جو ذکر کیا تھا وہ لفظ تو غلط تھا, میں نے اس کی معذرت بھی کی تھی, دوبارہ معذرت کرتا ہوں اس لفظ سے. لیکن ایسے وائس چانسلر موجود ہیں جو 11 سال سے, بلکہ 2011 سے ایک سال موجود ہیں. مجھے یہاں پہ ایجوکیشن کمیٹی والوں نے, ایجوکیشن سٹینڈنگ کمیٹی والوں نے بنایا کہ 3-3, 4-4 ایسے وائس چانسلر, میں یونیورسٹیوں کے نام نہیں لینا چاہتا, جن کو سٹینڈنگ کمیٹی ہماری, سمی گلانی صاحب یہاں پہ نہیں ہے, سٹینڈنگ کمیٹی والے بلاتے ہیں وہ نہیں آتے, ڈیفائی کرتے ہیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہاں پہ ہم نے ایک لا بھی پاس کیا ہے کہ جو بندہ ڈیفائی کرے آرڈرز کو سٹینڈنگ کمیٹی کے, وہ نہیں آتے. یہ میں نے کوئی خالی خلی بات نہیں کی تھی. جہاں تک میرا اس لفظ کا استعمال تھا اس کے لیے میں پھر معذرت کروں گا, لیکن جہاں پہ کانڈکٹ ہے, کانڈکٹ جو ہے ہمارے بہت سی یونیورسٹیاں جو ہیں, میجورٹی نہیں چلے لیکن پھر بھی اوورwhelming تعداد میں جو ہے اس قسم کے حالات ضرور ہیں کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ٹرمینیٹ ہوئے ہیں, وہ پھر سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے, یہ میرا بھائی نہیں آ جایا ہوا, اس دن پیچھے بیٹھ کے یہ مجھے ساری انفارمیشن وہی پرووائڈ کر رہا تھا, تو وہ رانا تنویر صاحب. تو یہ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری درسگاہیں جو ہیں ان کا ایک اپنا تقدس ہے, ایک اپنا احترام ہے. ان کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں جو ہے ہونا چاہیے جو ٹھیک ہے, روزگار تو ہے ہی, تنخواہ کے بغیر تو کوئی نہیں کام کرتا, لیکن ساتھ یہ اسپرٹ ہو, خدمت کی اسپرٹ ہو, اپنا جو اقتدار یا اپنی پوزیشن کو پرپیچویٹ کرنے کی جو ہے ایمبیشنز نہ ہو. جب وقت مقرر ہو جائے اس کے بعد گھر جائیں. پینشن بھی ہے, بلینز کا جو ہے وہ ڈسپوزل ہے ان کے اوپر جو ہے. آپ نے بجٹ کے اندر 65 ارب ایک اور 70 کروڑ ارب, 135 ارب روپیہ جو مختص کیا ہے اس دوسرے.
دوسری بات جناب میں کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں, میں نے اس دن اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں بات کی, لیکن اس میں نے ایکسیپشن کی کہ جو گلف میں ہمارے لوگ جو ہے عربین گلف جی سی سی کنٹریز میں جو لوگ کام کرتے ہیں, میں نے ان کی تعریف کی, اپنا ایکسپیرینس بتایا. میں 13 سال وہاں پہ رہا, میں اوورسیز پاکستانی تھا, میں روزگار کے لیے باہر گیا ہوا تھا, مجھے ان کی خدمات کا جو ہے احساس ہے. میں نے اس دن بھی تعریف کی تھی, آج پھر تعریف کرتا ہوں, آج پھر ایکنالج کرتا ہوں کہ اس وقت میجر سورس جو ہے 90 لاکھ 95 لاکھ پاکستانیوں میں جو 65 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ جی سی سی کنٹریز میں ہے, جس میں مینلی جو ہے وہ ہمارے پنجاب کے پی کے بھی ہیں, بلوچستان کے بھی ہیں, سندھ کے بھی لوگ وہاں پہ ہیں. وہ اس وقت پاکستان کی ایک قسم کی لائف لائن ہے. وہ لائف لائن ہے اس وقت ہماری معاشی زندگی کا جو ہے میجر جو انحصار جو ہے وہ ان لوگوں کی جو ترسیلات ہیں جو پاکستان آتی ہیں ان کے اوپر ہے. میں نے اس دن بھی کہا تھا, ذرا مہربانی کریں, میں آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, ذرا تشریف رکھیں اپنی اپنی سیٹوں پہ تشریف رکھیں. میجر کنٹریبیوٹر ہیں, وہ میجر کنٹریبیوٹر ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر میرے پاس تمام فگرز موجود ہیں, ایسے لوگ جو ہیں ہمارے جو امریکہ میں ایسٹ کوسٹ کے اوپر, نیو یارک میں, اور دوسرا جو ایسٹ کوسٹ پہ جو ہمارے لوگ کنسٹرکشن بزنس میں انوالوڈ ہیں, میرے شہر سے بے شمار, وہ پیسے واپس بیچتے ہیں, وہ اپنی انویسٹمنٹس پاکستان میں کرتے ہیں. میں نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا جن کی پاکستان میں سٹیکس نہیں رہی ہوئی, جن کے پاکستان کے ساتھ رشتے ناتے وہ نہیں ہیں, جو وہ جن لوگوں کے رشتے ناتے جن لوگوں کے ہیں وہ یہاں پہ ہیں, یہاں پہ گلف میں ہیں, وہاں بھی نیو یارک میں بھی ہیں, وہ یورپ میں بھی ہیں, یو کے میں بھی ہیں. لیکن یہ ہمارے ایلیٹسٹ جو ہیں, جو لوگوں کو کہتے ہیں ترسیلات جو ہے وہ بند کریں, پاکستان بھیجنا بند کریں, اور 9 مئی کے بعد بھی جو ہے ان کا یہ سلسلہ جاری ہے. ان میں سے کسی نے جو ہے کنڈیمنیشن نہیں کی, جو بھی آرگنائزیشنز ہیں, اور وہ لکھتے ہیں امریکنز آف پاکستانی ڈیسینٹ, یعنی ایک قسم کی پاکستان کے ساتھ رشتے کی ڈینائل ہے. یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 4000 درہم کماتے ہیں, 3500 پاکستان جب بیچتے ہیں, 500 درہم, 600 درہم, 700 درہم اپنے خرچے کے لیے رکھتے ہیں. اور جہاں میں میرے سیالکوٹ میرے حلقے میں بے شمار امریکن پاکستانی امریکنز ہیں, وہ جہاں وہاں پہ جو محنت کرتے ہیں پاکستان بیچتے ہیں, میسو انویسٹمنٹ ہے ان کی ریل اسٹیٹ میں. میں ان سب کو ایکنالج کرتا ہوں, لیکن جو لوگ پاکستان کے ساتھ رشتہ ناتا توڑ چکے ہوئے ہیں, یا ان کا ایک فارمل رشتہ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو امریکنز آف پاکستانی ڈیسینٹ کہتے ہیں, تو میرا اعتراض جو ہے وہ بالکل ویلڈ ہے ان کے اوپر, اور وہ قائم ہے. میں بالکل, اور جس طرح انہوں نے پچھلے 1 سال کے اندر جو ہے لابی کیا ہے, جس طرح وہ جا کے ملے ہیں ان لوگوں کو جو انفلوئنشل ہیں امریکہ کے اندر یا برطانیہ کے اندر یا دوسری جگہ پہ پاکستان کے خلاف, آپ دیکھیں 9 مئی کے بعد کچھ شک شبے کی گنجائش رہتی ہے کہ عمران خان کا کیا ایجنڈا تھا. کتنی کنڈیمنیشن آئی ہے وہاں سے, اس کے حق میں تو بڑے بیانات آتے رہے, اس کے حق میں جو ہے لابی کرتے رہے وہاں پہ, اس کو پلیٹ فارم جو ہے مہیا کرتے رہے وہاں پہ. لیکن جب 9 مئی کا واقعہ ہوا, پاکستان پہ حملہ ہوا, پاکستان کی یکجہتی پہ حملہ ہوا, پاکستان کے شہداء کے جو ہے سمبلز کے اوپر حملہ ہوا, پاکستان کی دفاعی جو ہے وہ انسٹالیشنز پہ حملہ ہوا, باآواز ایک ساری قوم جو ہے وہ متحد ہے اس ایشو کے اوپر, اور اوورسیز پاکستانی بھی متحد ہیں. لیکن ایک طبقہ ہے جو الیٹسٹ, پاکستان میں بھی الیٹ کیپچر ہوا ہے, وہاں بھی جو الیٹسٹ طبقہ ہے وہ آج بھی ڈینائل کے اندر ہے کہ عمران خان پتہ نہیں کو مسایا ہے اور اس نے نجات دلانی ہے ان کو. وہ تسی باہر بیٹھے دے گے, وہ سانو نبڑ لین دے انہاں. یعنی آج کم از کم let them speak on this issue of 9th May.
آج بھی پاکستان کے خلاف وہ جو لابی کر رہے ہیں. تو میں یہ کلیئرٹی لانا چاہتا تھا کہ جو میں نے اس دن بھی اپنی تقریر میں ڈیفرینشیٹ کیا, تفریق کی. ہمارے جی سی سی کنٹریز کے اندر جو بھائی اور بہنیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, ان کے پاس میں نے اس دن بھی کہا تھا 3 مہینے کا 3 سال کا ویزا ہوتا ہے یا 2 سال کا ویزا ہوتا ہے جس کی رینیول ہوتی ہے, اور وہ ان کی پریفرنسز جو ہے نا صرف اور صرف پاکستان ہے, ان کی جو پریفرنسز ڈیلیوٹ نہیں ہوئی. تو میں اس ایک ایکسپلینیشن دینا چاہتا تھا کہ تاکہ کسی نے میری تقریر سنی ہے, کسی نے نہیں سنی, یا سوشل میڈیا پہ پارشل آیا ہے, پارشل نہیں آیا, تو میں آئی جسٹ وانٹڈ ٹو برنگ دس تھنگ آن ریکارڈ کہ میں اوورسیز میں خود رہا ہوں. میں پیسے بھیجتا تھا, اپنے والدین کو پیسے بھیجتا تھا, اپنی فیملی کو پیسے بھیجتا تھا. میں نے 13 سال ریمیٹنس کی ہے. اس کے بعد ہی ریمیٹنس جو بھی میرا وہاں پہ چھوٹا موٹا کام تھا اس سے ریمیٹنس پاکستان آتی رہی. اسی ریمیٹنس کی وجہ سے میں 2 دفعہ قید ہوا. مشرف صاحب نے بھی کیا اور یہ عمران خان کے وقت بھی ہوا. تو جو لوگ پاکستان کی لائف لائن ہے میں ان کا وہ پاکستان کے محسن ہیں, لیکن جو لوگ جو ہے کسی اور کی لائف لائن بننا چاہتے ہیں, عمران خان کی لائف لائن بننا چاہتے ہیں, میں قطعی طور پہ جو میں I'll condemn them, I'll openly condemn them. جہاں بھی پاکستانی بیٹھ کے جو ہے اپنے ملک کا, اپنی قوم کا درد رکھتا ہے اور اس کا دل دکھتا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ مخدوش ہیں, اور ان مخدوش حالات میں پاکستان کی جو لائف لائن جو ہے اس کو منقطع نہ کیا جائے, اس کو نہ کاٹا جائے. ہم ان کا احترام کرتے ہیں, لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی یہ لائف لائن کاٹ دی جائے اور ترسیلات بند کی جائیں, ان کی میں ایک دفعہ پھر جو ہے اعادہ کرتا ہوں ان کی مذمت کا. وما علینا الا البلاغ. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. انہوں نے کہا کہ یونان میں کشتی کے حادثے میں ہونے والی اموات ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور حکومت پاکستان کو ایکشن لینا چاہیے. جو لوگ ان میں ملوث ہیں اور ان لوگوں کو باہر بھیجتے ہیں, لوگ مجبوری میں ملک چھوڑ کر جاتے ہیں, روزگار کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں نوکری کی تلاش میں جاتے ہیں. اور وزیر اعظم نے آج ملک بھر میں یوم سوگ کا اعلان بھی کیا ہے. سمندر کی بپھری موجیں اور موجوں پر ڈولتی کشتی میں سوار 500 افراد آنکھوں میں روشن مستقبل کے حسین خواب سجائے ایک اندیکھی منزل کی جانب رواں. زاد راہ میں باپ کی امیدوں, ماں کی دعاؤں, بہن بھائی کے پیار, بیوی کی الفت اور بچوں کی فرمائشوں کی پوٹلی. یورپ کے دلکش خواب ان کی آنکھوں میں سجے جس کی تعبیر, وہ سفر جس کا اہتمام برسوں کی جمع پونجی بیچ کر کیا گیا تھا, جس کی تکمیل پر اپنے پیاروں سے کیے گئے وعدے پورے کرنا تھے, وہ زندگی کا آخری سفر ثابت ہوا. سمندر کی بپھری موجوں کا مقابلہ امیدوں کی کشتی نہ کر سکی اور سب کچھ ایک لمحے میں ختم ہو گیا. ناتواں اجسام جب سمندر کی تلاطم خیز موجوں کے سامنے بے بس ہوئے ہوں گے, سمندر کا نمکین پانی زہر بن کر جب رگو پے میں اترا ہوگا, تب ایک بار تو سوچا ہوگا کہ کاش. پیچھے رہ گئے دروازے پہ نظریں جمائے بوڑھے ماں باپ, بہن بھائی, بیوی بچے, بچپن کے یار بیلی جو آج کے بعد ہر لمحے سوچتے ہوں گے. اور اسی دنیا میں کہیں کوئی کچھ اور نوجوانوں کو ایک اور ایسے ہی سفر کے سبز خواب دکھا رہا ہے. کہیں کوئی اور بیٹا باپ سے کسی بھی طرح یورپ جانے کی ضد کر رہا ہے. کہیں کوئی اور شوہر سفر کے خرچ کے لیے بیوی کا زیور بیچ رہا ہے. ہمیں روکنا ہوگا اس غیر قانونی سفر کا سلسلہ ہر قیمت پر, ہر صورت میں, ورنہ ایسے کشتی حادثے ہوتے رہیں گے. مرنے والے اپنے پیچھے جیتے جی مرنے والوں کو چھوڑ کے جاتے رہیں گے. ملک بھر کی طرح سندھ میں بھی یونان میں کشتی کے المناک حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے غم میں آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے, جس کے بعد فضا سوگوار ہے. کراچی سے ہمارے نمائندے جہانگیر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے تفصیل جانتے ہیں. جی جہانگیر, آگاہ کیجیے گا.
जी, लीबिया से इटली जाते हुए यूनान में हादसे का शिकार होने वाली कश्ती जिसमें 310 पाकिस्तानी अफराद सवार थे, जिसमें जो है सिर्फ अब जो है 12 बच सके हैं। यूनानी हुकूमत की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करके तमाम लापता अफराद को मुर्दा करार दे दिया गया है। हादसे का शिकार होने वाले जो है 135 अफराद का जो ताल्लुक आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से था। यूनानी हुकूमत की जानिब से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन 4 रोज़ तक जो है जारी रहा है, जो है जबकि आखिरी 2 रोज़ के दौरान किसी भी तारकीन वतन को जो है रेस्क्यू नहीं किया जा सका। इसी हवाले से जो है इस वाक़े के खिलाफ जो है पूरे दुनिया में जो है ज़्यादा अफसोस किया जा रहा है और जो है सख्त कार्रवाई करने की भी ज़ोर दिया जा रहा है। जबकि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से जो है इस वाक़े पर जो आज यौम शोक का ऐलान किया गया था और जो है आज जो है इसी हवाले से जो खुसूसी दुआएं भी की जाएंगी। और जो है जबकि बात की जाए शहर कायद की, जो शहर कायद की बासी भी जो है इस वाक़े के खिलाफ जो है काफ़ी सोगवार हैं और जो है उनके लिए जो है आज खुसूसी दुआएं का भी एहतमाम किया जाएगा। जबकि बात की जाए FI इमिग्रेशन सर्कल कराची की, तो उन्होंने कार्रवाई करते हुए लीबिया वाक़े में मुलव्विस एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया था। जो है मुलजिम जो है बैरून मुल्क की फ़्लाइट से जो है अज़रबैजान जाने की कोशिश कर रहा था। 12 अफराद के जो ज़िंदा बच गए थे उनकी जो है शनाख्त हो गई है, जबकि जो 78 अफराद की लाशों की शनाख्त जो है अभी फ़िलहाल नहीं की जा सकी है। उनकी शनाख्त जो है DNA के ज़रिए की जाएगी। जी। यूनान में कश्ती के अलमनाक हादसे पर मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी यौम सोग मनाया जा रहा है। यूनान में कश्ती डूबने से पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर पूरी कौम सोगवार है। सूबाई दारुल-हुकूमत कोयटा में यौम सोग के मौके पर सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनेगू है। कोई नौजवानों को सब्ज बाग दिखा रहा है, कहीं कोई और बेटा बाप से किसी भी तरह यूरोप जाने की जिद कर रहा है, कहीं कोई और शौहर सफर के खर्च के लिए बीवी का जेवर बेच रहा है। हमें रोकना होगा इस गैर कानूनी सफर का सिलसिला हर कीमत पर, हर सूरत में, वरना ऐसे कश्ती हादसे होते रहेंगे। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि हमने तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाश कर दिया। मुल्क दुश्मन अनासर आज PTI की हिमायत में सामने आ गए हैं। टांक में तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमने पहले कहा था कि PTI के पास बैरूनी एजेंडा है, आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख्खुस को बहाल करेंगे। हमने जिस हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाई, जिस हुकूमत के खिलाफ कलमा हक बुलंद किया, जब दुनिया को यकीन नहीं आ रहा था, समझ रहे थे कि हमारी कोई जाती जंग है, हम क्यों ये कह रहे हैं कि इन हुक्मरानों के पास पाकिस्तान का एजेंडा नहीं, इन हुक्मरानों के पास बैरूनी एजेंडा है। वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता 10 बरस PTI ने सूबे में कोई तरक्याती काम नहीं करवाए। 2018 में बंद होने वाले मंसूबे हमने दोबारा शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले में 50 करोड़ रुपए के तरक्याती मंसूबों का काम जारी है। पानी का मसला भी मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। आपको मालूम है कि गुज़श्ता साल जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब सैलाब के दिनों में यूनियन कौंसिल पाई आए थे। उस वक्त उन्होंने इस मंसूबे का ऐलान किया और आज अमलन उस पर हम आगाज कर रहे हैं। जिला टांग से 11 करोड़ उस पर भी टेंडर हो चुके हैं। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में जारी है। इजलास में कश्ती हादसे में जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों के लिए दुआए मग़फ़िरत भी करवाई गई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं, इस वक्त हमारे नुमाइंदे राहील अंसार हमारे साथ मौजूद हैं। राहील, आगाह कीजिएगा अब तक सेनेट के इजलास की कार्रवाई के हवाले से। जी, सेनेट का इजलास आज दिन 11:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में जब शुरू हुआ तो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में तो उन्होंने यूनान में जो कश्ती का हादसा हुआ उसमें जाँ बहक होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत के लिए कहा। तो सेनेटर मुश्ताक ने जो कश्ती हादसे में जहाँ बहक हुए हैं अफराद, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत कराई। उसके बाद बजट बहस का आगाज़ किया गया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर जो हैं रुखसाना ज़ुबैरी, उन्होंने बजट बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को कौम की बेहतरी के लिए काम किया और ख़ास तौर पर नौजवानों को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए उसका एक अहम किरदार रहा है।
تو انہوں نے کہا کہ اس بار جو بجٹ پیش کیا گیا انہوں نے مختلف تجاویز دی اور انہوں نے کہا جو بجٹ پیش کیا گیا اس میں نوجوانوں کے لیے جو رقم مختص کی گئی ہے اس کے جو استعمال ہوگا اس میں شفافیت لانے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو ضمنی بل منی بل ایک پیش کیا گیا ہے تنخواہوں پارلیمنٹیرینز کی تنخواہوں کے حوالے سے اس پر عمل درآمد جو ہے وہ بھی شفاف طریقے سے ہونا چاہیے. اور سرمایہ کاروں کے لیے انہوں نے ایک تجویز پیش کی کہ جو سرمایہ کار پاکستان میں آنا چاہتے ہیں اور جو بہتر سرمایہ کاری حتیٰ کہ جو انڈیویجولس ہیں اور وہ بھی اگر سرمایہ کاری کسی پہ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک نیشنل ایوارڈ کا اعلان کیا جانا چاہیے. اس کے بعد سینیٹر فدا محمد نے بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ہمیں ملک و قوم کے لیے بہتر کام کرنا چاہیے اور ہمیں تمام سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ماضی کے اختلافات کو بھلا کر ہمیں ملک اور قوم کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے اور ان کے لیے باقاعدہ ایک جامع منصوبہ بندی کرنی چاہیے تاکہ جو مہنگائی سے پسے ہوئے عوام ہیں ان کو ریلیف مل سکے. اس وقت سینیٹر عبدالقادر ہیں سینٹ میں بات کر رہے ہیں اور وہ بجٹ اجلاس کے اوپر بات کر رہے ہیں. انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ ہمیں جو بجٹ ہے اس میں سینٹ کا کردار جو ہے وہ ایک ضمنی سا کردار ہے. حالانکہ اس کے لیے چونکہ پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں ہی ایوان ہیں یہاں پر تو اس کا بھی ایک مینڈیٹری کردار ہونا چاہیے. اس کے لیے ہمیں کوئی قانون سازی کرنی ہے یا جو بھی ہم نے کوئی لائے عمل تیار کرنا ہے اس کے لیے ہونا چاہیے تاکہ بجٹ کا حوالے سے سینٹ کا بھی کردار جو ہے وہ ایک مینڈیٹری ہو. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. ادھر قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں جاری ہے. اجلاس میں بجٹ پر آج بھی بحث جاری رہے گی. مزید بات کرتے ہیں پی ٹی وی کے نمائندہ رانا افتخار احمد سے. رانا افتخار احمد جی، رانا افتخار احمد آگاہ کیجیے گا. جی، قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے. اجلاس میں آج جب اجلاس شروع ہوا تو جو یونان میں پاکستانیوں کی کشتی حادثے میں ہلاکت ہوئی ہے اور موٹر وے پر جو حادثہ ہوا ہے اور جو ملک میں جو دیگر حادثات ہوئے ہیں ان کے لیے پہلے تو فاتحہ خوانی کی گئی ہے. پھر اس کے بعد وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے اظہار خیال کیا. انہوں نے کہا کہ جو یونان میں واقعہ ہوا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کام ہے. یہ قابل افسوس واقعہ ہے. وزیر اعظم پاکستان نے اس پر یوم سوگ کا بھی آج اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ جو غیر قانونی طور پر لوگ پاکستانی نوجوانوں کو لے کر جاتے ہیں ان کا محاسبہ ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کم تعلیم یافتہ بچے ہوتے ہیں اس لیے یہ ان کے جھانسے میں آ جاتی ہے، اس لیے ان کا جو ہے محاسبہ ضروری ہے اور ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ زیادہ باہر جانے کو پریفر کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ باہر کی جانب اٹریکٹ ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر پاکستانی معیشت بہتر ہو تو یہاں روزگار کے مواقع ہیں اور یہاں حالات بہتر ہوں تو ایسا نہ ہو. پھر انہوں نے کہا کہ جو تارکین وطن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے صرف بات کی تھی کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں ان پہ جنہوں نے سپورٹ کیا میں ان کی مذمت کی تھی. انہوں نے کہا جو تارکین وطن ہے ان کا پاکستانی معیشت میں بہت اہم کردار ہے، وہ ترقی میں اہم حصہ. انہوں نے کہا وہ خود بھی بیرون ملک رہے ہیں اور 13 سال تک انہوں نے باہر کام کیا ہے، وہ خود تفصیلات زار بھجواتے رہے. انہوں نے کہا جو بیرون ملک پاکستانی خاص طور غلف ممالک میں ہیں وہاں سے جو پاکستانی مقیم ہیں وہ بڑی تعداد میں اور بڑی اماؤنٹ میں پاکستان میں تفصیلات زر بجواتے ہیں جن کا پاکستانی معیشت میں ایک اہم رول ہے. اس کے علاوہ انہوں نے وائس چانسلر کے حوالے سے بھی ایک کلیریفیکیشن دی. انہوں نے کہا جو زیادہ اپنا عرصہ تک ملازمت پہ رہتے ہیں اپنا عرصہ ملازمت مکمل کرنے کے بعد سیٹوں پہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ چلے جانا چاہیے. اس کے بعد جو قومی اسمبلی کا ارکان ہیں نور عالم خان انہوں نے بھی جو بیرون ملک اسمگلنگ کے حوالے سے بات کی. ان کو جو انسانی اسمگلنگ ہے اس کو روکنے کے لیے اقدامات ضروری ہیں. میر منور تالپور نے بھی جی رانا افتخار احمد آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. اور یہاں پہ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے. سانحہ یونان پر وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر قائم کردہ کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے. کمیٹی نیشنل پولیس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل احسان صادق کی سربراہی میں کام کر رہی ہے اور کمیٹی میں جوائنٹ سیکرٹری داخلہ فیصل نثار اور ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ جاوید عمرانی شامل ہیں. کمیٹی نے FIA سے اہم ریکارڈ طلب کر لیا ہے. سانحہ یونان پر وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر قائم کردہ کمیٹی نے کام شروع کر دیا ہے. کمیٹی نیشنل
नेशनल पुलिस ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल एहसान सिद्दीकी सरबराही में काम कर रही है। कमेटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला फैसल निसार और एडिशनल सेक्रेटरी खारिजा जावेद इमरानी शामिल हैं। कमेटी ने FIA से अहम रिकॉर्ड तलब कर लिया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूनान कश्ती हादसे में लापता होने वाले 22 अफराद का ताल्लुक गुजरावाला की तहसील नौशहरा वर्का के मुख्तलिफ देहातों से है। मेलो वर्का के रहायशी 2 कज़न्स भी कश्ती हादसे में अब तक लापता हैं। गम से निढाल वालिदैन अपने प्यारों के जिंदा बच जाने के लिए दुआ गो हैं। शहरियार भट्ट की रिपोर्ट। रोजगार की तलाश के लिए लिबिया से इटली जाने वाले नौजवान कश्ती हादसे का शिकार हो गए। 22 नौजवानों का ताल्लुक गुजरांवाला की तहसील नौशहरा विरका के मुख्तलिफ देहातों से है, जिनमें मेलू विरका के 2 कजन्स उसामा और असदुल्ला भी ताहाल लापता हैं। असद के वालिदैन अपने बेटे की याद में गम से निडाल और हुकूमत से ताउन का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कॉल आई है 5 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ नहीं आई। मंकू विरका का 20 साला हमाद भी अपने बेहतर मुस्तकबिल और छोटे भाइयों के ख्वाब पूरे करने के लिए यूरोप जाने के लिए घर से निकला था, जो कश्ती हादसे का शिकार हो गया। हमाद के वालिदैन ने अपनी जमा पूंजी फरोख्त करके बेटे को बैरून मुल्क भेजा। हमाद के कजन का कहना है कि इसके बहुत से ख्वाब थे जो इसने पूरे करने थे। भतीजा हमाद अली जो कि काफी दिनों से हमसे लापता है, वो जो यूनान में कश्ती का हादसा हुआ है उसमें हमारे 3 लोग शामिल थे। एक हमाद मेरा भतीजा था, 2 मेरे भांजे थे, जिनमें से 2 हमारे लड़के नहीं मिल रहे। कश्ती हादसे का शिकार नौजवानों के वालिदैन का कहना है कि हुकूमत ने DNA करवाने के लिए भी कोई राब्ता नहीं किया। हुकूमत हमारे प्यारों की तलाश के लिए ताउन करे। शहरियार भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गुजरांवाला। Going through this ordeal or this whole trauma, so he said, John, it is the pleasure of listening to the introductions. So I'm also really energized to hear a very generous introduction. Let me first of all say that I am really delighted that CARE International and MasterCard are doing something which is very important for the future of Pakistan. Pakistan is one of those countries which have very low financial inclusion. As a matter of fact, South Asia is a region which has very low financial inclusion. We have the highest unbankables in South Asia. And I also always say this, that it is a pity that a region that has the most uns in the world, uneducated, unhealthy, unhygienic, unbankable, and all the uns, most of them are in South Asia. And countries in South Asia are fighting each other instead of fighting these uns. So we need to really make this region also a developed region, a better place for the people who live in this region. Therefore, in 2015, during our previous government, we started this national inclusion strategy. The purpose of this strategy was to use digital means and other opportunities to make our people part of financial inclusion, bring them into contact with the financial instruments, give them better access, so that particularly the small and medium enterprise sector would have access to capital and would have more opportunities. And we would be able to serve our people who live in remote areas and rural areas, and particularly marginalized groups, which include women also, to access financing. So it is really heartening to see that this program is continuing, and CARE International and MasterCard are supporting this program. What I want to say is that, I have a written speech, but I don't want to follow that. We are at a very critical stage today. Pakistan till 2017-18 was on a different trajectory. I was part of the team then. I was Minister Planning. I remember in 2013 when we took office, country did not have
energy for 16 to 18 hours. Not a day would pass when some suicide bomber will not blow himself in some part of the country. There was extreme law and order situation in the country. The world used to see us as the most dangerous country in the world, and that is what Newsweek put on its title as a story. But within 4 years, we were able to turn around the things. We were able to turn around Pakistan. Within 4 years, we added 11,000 megawatts of new power generation. And if you compare that to 18,000 during 67 years, so 11,000 in 4 years is not a small success, it was a big success. We were able to defeat terrorism and restore peace. And in a country where no foreigner was willing to invest, within 3 years we had $29 billion of investment under China-Pakistan Economic Corridor, and many more investors were lining up. In 2017, PricewaterhouseCoopers released their study of the future projection of world economies, and they had put Pakistan in the top 20 economies by 2030 if Pakistan continued that trajectory. Unfortunately, when the government changed in 2018, it abandoned all those policies which were done by the previous government and scandalized each and every of those policies. The result was that policy shock caused a big economic, I would say, reversal in our direction, and then coupled with the pandemic that also came, we lost track. While Vision 2025 was guiding us from 2014 to 2018, 2018 to 2022, we did not have any national plan, short term, medium term or long term, to guide our direction. So you have a very powerful tool of Google Map, which probably each one of you uses for getting direction. But this Google Map is only good if you know the address, which address to put into Google Map, only then it will guide you. But if you don't have the address, that Google Map application is no good for you. So therefore, when we did not have an address, we did not have a roadmap, we became a rudderless economy. As a result, today we are in quite deep economic crisis. It is kind of a similar situation that we saw in 2013. So my point is that just as in 2013 we were able to turn around the country, we can again turn around the country, and that is why our ministry has been working to work out a roadmap and a framework which will enable us to move forward. And we have recently approved a 5E framework through National Economic Council that will put Pakistan back on a stable economic growth trajectory. Now, what today you are doing relates to the first E of that 5E framework, which focuses on exports through developing enterprises and creating employment opportunities for our youth and women. I think Pakistan's future now depends how fast we can go from $32 billion export to $100 billion export. Whether we will accomplish this in 8 years or we will take 15 years. These are two different trajectories. Similarly, we have done a recent outlook study which says that Pakistan has two possible scenarios. If it is business as usual, by 2035, we will be a $570 billion economy with 40% poverty and more than 15% unemployment. But if we are able to reset, recalibrate our course, we are able to change our old habits and we follow our true potential, then Pakistan has an opportunity to be a $1 trillion economy by 2035. वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक को बाहमी शराकत से मसाइल हल करना होंगे। और अब आपको आगाह करते हैं मौसम की सूरत हाल से।
السلام علیکم ناظرین، موسم کی تازہ ترین صورتحال لیے میں ہوں آپ کے ساتھ قاسم علی۔ ناظرین آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور شدید گرم رہے گا۔ تاہم بعد از دوپہر خیبر پختونخوا، شمال مشرقی اور جنوبی پنجاب اور کشمیر میں آندھی چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم بالائی پنجاب، ڈی جی خان، خیبر پختونخوا، کشمیر اور خوزدار میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ریکارڈ کی گئی۔ اور اب آپ کو گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل سے آگاہ کریں، اور آپ کو بتائیں کہ نوکنڈی میں 46، جیکبابا 46، سبی میں 45، دادو میں بھی 45، جبکہ سکھر میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں، موسم کی خبروں سے اتنا ہی۔